السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اسلام میں کائٹ فلائی کرنا کیسا ہے؟ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے جب آئے، اذا مسلم، خواہ وہ میل ہو یا فیمیل، سب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ حقیقت معلوم کریں کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ یہ معلوم کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اذا مسلم، جب ہم اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی سروکار اور تعلق نہیں ہے۔ پھر بھی بہت غور و خوض کے بعد ہمیں یہ ملتا ہے کہ تیسری یا چوتھی صدی عیسوی میں اس کو سب سے پہلے چائنا کی سرزمین میں ایک کرسچن ایجاد کرتا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ اگر مسلم معاشرے میں آپ اور ہم غور کریں، دیکھیں، تو خون کے آنسو بہانے کا دل کرتا ہے۔ سچ بتاتا ہوں، جو ہمارے جانی دشمن ہیں، جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان لوگوں کو آج دوست بنانے ہم نکل پڑے۔ وہ کیسے؟ گویا کہ اس کو ایجاد کرنے والا جب کوئی کرسچن ہے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایسے مومنٹ پہ اگر ہم اس کے تہوار میں یا اس کے فیسٹیول میں شریک ہوتے ہیں جس کی کوئی اصلیت اور حقیقت اسلام میں نہیں ہے، اور ان کے مذاہب کے اندر بھی اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو گویا کہ اس کے نقش قدم پہ چل کر ہم ان سے دوستی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن حکیم بار بار ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، اور تم انہیں اپنا دوست بنانے کی کوشش مت کرو۔ قرآن حکیم میں آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 51 میں رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منه ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی بھی تم میں کا ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمارے آپ کے دوست کون؟ اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، اسلام کو ریئل میں فالو کرنے والے، وہ ہمارے دوست ہیں۔ قرآن حکیم یہ بھی کہتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یقیناً تمہارا دوست اللہ اور اس کے رسول ہے، اور وہ جو ایمان لے آئے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دوست بنائے گا وہ اللہ کی جماعت ہے، اور وہی لوگ غالب ہونے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر،
چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 55 سے لے کر 57 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اہل ایمان کے ایمان کو للکارتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات بتائی، وہ یہ کہ وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کو مذاق کے نظریے سے دیکھتے ہیں، اور جو کوئی بھی یعنی اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے کتابیں دی گئی اور وہ کفار وہ دوست ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر جاؤ اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ جو کوئی بھی انسان چاہے وہ کرسچن کا فیسٹیول ہو یا نصارہ کا، اس قسم کے فیسٹیول میں تہوار میں جو شریک ہوئے گا، اس صورت میں وہ انسان گنہگار ہوگا، انسان کے ایمان کو للکارا گیا ہے۔ اب ایز اے پیرنٹس کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وہ چیز دیں جو واقعی اولاد کو ملنا چاہیے۔ آج پتنگ خرید کر لوگ دے رہے ہیں، خریدنا بھی گناہ ہے، خرید کر دینا بھی گناہ ہے، اڑانا تو دور کی بات، خریدنا اور خرید کر دینا یہ بھی گناہ ہے۔ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کل کی تاریخ میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا، یہ فضول خرچہ ہے۔ قرآن حکیم بار بار اس چیز سے آگاہ کرتا ہے، مدد کرے اچھی چیزوں میں، نیک کام میں، نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کام میں، اور ایک دوسرے کی مدد مت کرو گناہ اور دشمنی کے کام میں۔ قرآن حکیم میں اسراف ایسی چیزوں کو کہا گیا جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مثلا قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، ضرورت سے زیادہ آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ اور رب العالمین وہ اس بنیاد پر کہ رب العالمین اسراف کرنے والوں سے، فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر رب العالمین نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ یقیناً وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کیا کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ تو ایز اے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں پیسے خرچ نہ کریں، نہیں تو کل کی تاریخ میں ان سے پوچھو گی، ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھو گی، صحیح گائیڈ بچوں کو بتایا یا نہیں، صحیح رہنمائی کی یا نہیں، ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعیته والمرأة راعية على بيت زوجها والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولدي وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ رواه البخاري في كتاب الأحكام حدیث نمبر 7138، اور رواه مسلم فی کتاب الامارہ حدیث نمبر 1829۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جو امیر ہوتے ہیں یہ لوگوں کے نگہبان ہیں، لوگوں کے ذمہ دار ہیں، اور ان کے ذمہ داری کے لوگوں کی ذمہ داری کے بارے میں ان سے سوال ہوگا اور ان کو سوال کا جواب دینا ہوگا۔
سنو، تم میں سے ہر انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام، امیر مطلب لوگوں کے ذمہ دار ہے اور لوگوں کی ذمہ داری کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ آدمی اپنے گھر کے ذمہ دار ہے، ان کے ذمہ داری کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کے ذمہ دار ہے اور اولاد کے ذمہ دار ہے اور ان سے باقاعدہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا اور انہیں بھی جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے غلام اپنے آقا کے مالک یعنی جو مالک ہے، مالک کے مال کی ذمہ دار ہے اور ان کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ بہرکیف ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، ماں باپ بھی اولاد کی ذمہ داری لیں اور اولاد کی اسی ضرورت کو، اسی نیڈس کو پورا کرے جس کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ اسلام اگر اجازت نہ دے اور وہ چیز اگر آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور وہ ضرورت اگر پوری کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا بہت بھاری پڑے گا۔ اور اس صورت میں انسان خود بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور بچوں کو بھی ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر نصر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے فیسٹیول میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اٹینڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ پلائے اڑا کر ہوں، خرید کر دے کر ہوں یا اس قسم کے وش کسی بھی اعتبار سے کریں، تو گویا کہ ان کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ دلیل یہ حدیث ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، رواه ابو داؤد فی کتاب اللباس، حدیث نمبر 4031۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرابی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو کسی قوم کو کاپی کرے وہ انہی میں سے ہیں، ان کا تعلق انہی میں سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر نشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ یہ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے کٹر دشمن ہیں۔ البتہ میں پیرنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا، پلیز اللہ کے واسطے اس قسم کی چیزیں اپنے بچے کو خرید کر دے کر آپ اسلام یا اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں اور اللہ سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا، بچوں کے ہر اس ضرورت کو پوری کریے جس چیز کی اجازت اسلام دیتا ہے، جس چیز کی اجازت شریعت دیتی ہے، وہ ضرورت پوری قطعی طور پر نہ کرے جس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔